یہ تو وہی صورتحال بن گئی جو گیلانی صاحب کے دور میں جب زرداری صاحب صدر تھے، ان کے اوپر سوئس کیسز تھے، یہاں سے افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے حکم دیا کہ خط لکھا جائے، گیلانی صاحب نے کہا نہیں لکھیں گے، استثناء حاصل ہے، اور پھر وہ نااہل ہوئے۔ آج پھر زرداری صاحب استثناء کلیم کر رہے ہیں۔ پاکستان کا قانون ہے کہ صدر جب اپنے عہدے پہ ہوتا ہے تو اتنی مدت کے لیے جب تک وہ اپنے عہدے پہ ہو ان کو اس طرح کے جو کیسز ہیں اس میں استثناء ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ کوئی صدر صاحب ایکسپشن نہیں مانگ رہے، یہ کوئی الگ چیز طلب نہیں کر رہے۔ اگر قانون نہیں ہے اور قانون کیوں رکھا گیا یہ بھی ایک واضح طور پہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کو جو جس کے آپ نظیر دے رہے ہیں، بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو افتخار چودھری صاحب نے کیے، وہ طاقت کے زور پہ تھے، وہ قانون کے زور پہ کم تھے۔ پاکستان کا ایک پریویلنگ لا ہے، ایگزسٹنگ لا ہے، اس کے تحت اگر کوئی عہدے دار جس کو یہ استثناء اویلیبل ہے اگر وہ طلب کرتا ہے تو قانون اس کو استثناء دے دے گا اور اتنے عرصے کے لیے دے گا۔ لیکن آپ کے مخالفین یہ بھی تنقید کر رہے ہیں جب سے یہ آج اس پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ زرداری صاحب اگر گلٹی نہیں ہے تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے استثناء بھلے حاصل ہے بطور صدر، لیکن میں سامنا کرنے کو تیار ہوں، میرا وکیل پیش ہوگا، کیس چلا دیں آپ۔ صدر صاحب کو استثناء لینا چاہیے یا نہیں یہ ان کا بالکل استحقاق ہے، لیکن اگر صدر کو طلب کر لیا جائے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بڑی بات ہے۔ جو مخالفین ہیں وہ تو مخالفین اپنی باتیں ضرور کریں گے، ان کا تو حق حاصل ہے ان کو۔ یہ جو پھر ہو رہا ہے کہ جی نیب کو ہی بند کر دینا چاہیے، اور میں نے شاہد خان عباسی صاحب کا بھی حوالہ دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر سیاستدانوں کے خلاف کیسز بننے ہیں اور وکٹمائزیشن ہونی ہے اور آپ کی حکومتیں گرانی ہیں اور حکومتیں بنانی ہیں تو اس کے لیے نیب تو نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت سارے ادارے اور موجود ہیں، وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے ایف آئی اے موجود تھا، اینٹی کرپشن موجود تھا۔ اینٹی کرپشن تو خیر پروونشل سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن فیڈرل کرائمز میں فیڈرل ایجنسی کے طور پہ ایف آئی اے تھا۔ ایف آئی اے کے پاس وہ اختیارات حاصل ہیں ان کو کہ وہ کسی کرائم کو، کسی جرم کو، رشوت ستانی کو یا کسی کک بیک کو اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں، سزا دلوا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ادارہ کھڑا کیا گیا کہ ایف آئی اے کے پاس اور بہت سارے کام ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو یہ جو فائنینشیل کرائمز ہیں اس کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، سرکاری ملازمین کا یا سیاستدانوں کا جو پبلک سرونٹ یا پبلک عہدیدار ہوتے ہیں ان کو اپنے فیصلوں کی بدولت اگر ان کو غلطیاں کی ہیں تو ان کا احتساب کرنے کے لیے یہ ادارہ کھڑا کیا گیا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوا یہ کہ اس عمل سے جو نیب کی کارکردگی ہے ماضی میں وہ اس معیار کے مطابق رہی نہیں، بلکہ اس کو سیاسی اپنے مخالفین کے بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جنرل مشرف کے دور سے بنا، جب سے بنا، اس کا ارادہ تو ٹھیک تھا لیکن اس کا عمل جو تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ جس دور میں عدت کے اوپر خواتین کے اور ان کے سائیکلز کو ڈسکس کیا جائے عدالتوں میں اور اس طرح سزائیں دی جائے، آپ کو اس دور میں کیسے محسوس ہو رہا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ پاکستان کا دور تو کبھی بھی کوئی اچھا نہیں رہا، یوں تو اس طرح کے فیصلے یا اس طرح کے بدنما داغ تو ہمارے ہر عہد کے اوپر ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہماری عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے رہے یا جس طرح کے کیسز بنائے جاتے رہے ہر دور میں بنے، افسوسناک ہے، اور یہی دنیا میں ہماری تضحیک کا باعث بھی ہے۔ ہم بھی دیکھیں نا ذرا، کچھ قوانین وہ ہیں جو آپ کے کرمنل لا یا سول لا، کچھ قوانین وہ ہیں جو آپ کے مذہب کے قوانین ہیں، کچھ لا وہ ہیں جو آپ کے کسٹمری لاز ہیں۔ آپ ان کو توڑتے ہیں تو اس کی سزا سماج بھی دیتا ہے اور قانون بھی دیتا ہے انسان کے سے۔ جو بھی آپ کے رواج ہیں، جو بھی آپ کے کسٹم ہیں، جو بھی آپ کے مذہبی تصورات ہیں، آپ کی ان کا تمسخر تو اڑا رہے۔ لیکن یہ معاملہ صرف یہ تو نہیں کہ عمران خان نے یا بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کیا، معاملہ تو کچھ اور بھی تھا نا کہ کسی نہ کسی طرح سے کیسز بننے تھے اور سزائیں ملنی تھی۔ یہ بات وچ ہنٹنگ یا جس کو چیری پکنگ کہتے ہیں، اصل تو معاملہ اس ملک کا یہ بن چکا ہے سر۔ نہیں، یہ بات اپنی جگہ، میں اس بات کے اوپر تو بحث فی الحال کر نہیں رہا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کیس میں عدت کا ایشو کیا ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کیا وہ قابل درازی ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے خلاف کوئی پروسیکیوشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے تو بالکل غلط ہے، اور اگر ہے تو پھر ان کے اپنے میاں گئے ہوئے ہیں، ایکس میاں، 6 سال کے بعد میاں گئے، 6 سال میاں عمران خان کی گواہیاں دیتا رہا، شرافت کی، دیانتداری کی اور روحانیت کی۔ اب یہ تو عدالت اس سے پوچھے میں اور آپ کون ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس محترمہ کے ایکس ہسبینڈ نے یہ کلیم کیا ہے اور ان کے شاید بچوں نے بھی کسی نے کہا ہے، اب کیوں ان سے کوئی کسی جبر کے تحت کرایا جا رہا ہے، کسی اور طاقت کے زور پہ کرایا جا رہا ہے،
یہ جو بیانات ہے، تو اس کا تحقیقات جو ہے وہ عدالت کر لے گی، عدالت پہ فیصلہ کر دے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کیا یہ قابل تعزیر ہے؟